نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز طلباء، دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کام کی باتیں کہلوا دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ عظمت والا اور برکت والا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ عظمت والا اور برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر بے شمار واقعات رونما ہوئے ہیں، بڑے بڑے واقعات، اتنے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے اسی مہینے میں، اور اس مہینے کے 10ویں تاریخ کو، عاشورہ کے دن۔ کتنی تاریخ کو؟ 10ویں۔ تو اس مہینے کے اندر تو ویسے بے شمار واقعات رونما ہوئے ہیں، لیکن جو مستند روایت سے اور صحیح احادیث سے ہم تک بات پہنچی ہے، اس طرح اس کے 4 واقعات ہیں جو صحیح حدیث سے ہم تک پہنچی۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا ہے، اور دوسرا واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ میں جا کر جو ٹھہری ہے، وہ اسی مہینے کی 10ویں محرم کو پہاڑ کے پاس جا کر کے ٹھہری۔ اور تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور فرعونیوں سے نجات دلائی، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ اور چوتھا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے 10ویں محرم کو۔ یہ 4 بڑے واقعات صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ کے کتابوں میں جو سب سے بڑا واقعہ ہے اور جس واقعے سے محرم مشہور ہے اور لوگوں کو محرم کا مہینہ یاد ہے، وہ واقعہ کربلا ہے، جس میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ 10ویں محرم ہے۔ ویسے تو اور بھی بے شمار واقعات ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا، وہ بھی 10ویں محرم ہے۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، وہ بھی 10ویں محرم ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، وہ بھی 10ویں محرم ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی، وہ بھی 10ویں محرم ہے۔ اور روایتوں میں ہے کہ آسمان، جو 7 آسمان بنائے گئے، 7 زمینیں بنائی گئی، وہ بھی کیا ہے؟ 10ویں محرم ہی ہے۔ اور اس طریقے سے جو بڑے بڑے واقعات ہمارے سامنے ہیں، احادیث کی کتابوں میں ان واقعات کو بھی لکھا گیا ہے، لیکن ہمارے جو بڑے بڑے محدثین کرام ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو واقعات ہے یہ موضوع احادیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ جو صحیح حدیث سے ثابت ہونے والے واقعات ہیں وہ کون سے ہیں؟ 4 ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ یہ کیا ہے؟ احادیث سے ثابت ہے۔ اور تاریخ سے جو ثابت ہے بڑا واقعہ، وہ کس کا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ یہ مہینہ کیا ہے؟ برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے کے علاوہ جو روزہ سب سے زیادہ بابرکت والا ہے، عظمت والا ہے، وہ کون سے مہینے کا روزہ ہے؟ محرم کے مہینے کا روزہ ہے، اور خصوصی طور پر 10ویں محرم کا روزہ۔ 10ویں محرم کا روزہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ مہینہ کس کا ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، لیکن ایک خصوصی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی اپنی طرف کی ہے۔ جس طریقے سے نسبت پیدا ہونے سے وہ چیز کیا ہے؟ عظمت والی بن جاتی ہے۔ بھائی کوئی اگر کہے کہ بھائی میں شیخ طلحہ کا مرید ہوں،
یا پھر میں مولانا سجاد نعمانی کا مرید ہوں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، اس طریقے سے اگر نسبت پڑ جائے تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ مہینہ ویسے تو سب کا ہے، لیکن اللہ نے اس مہینے کی نسبت کس طرف کی ہے؟ اپنی طرف کی ہے۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر اتنے سارے گھر ہیں، کتنے گھر ہیں؟ بہت سارے گھر ہیں، بہت سارے گھر ہیں، لیکن سب گھروں میں سب سے عظمت والا اور برکت والا جو گھر ہے وہ کون سا گھر ہے؟ کعبۃ اللہ، اللہ کا کعبہ، اللہ کا گھر کون سا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے۔ اس کعبۃ اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ عظمت والے چہار دیواری ہے وہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مساجد ہے۔ مساجد ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ کی نسبت لگنے کی وجہ سے کیا ہے؟ وہ گھر عظمت والا بن جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ مہینہ اللہ نے اپنی طرف کیا اس مہینے کی نسبت کی ہے، تو یہ مہینہ بھی کیا ہے؟ عظمت والا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس میں کیا کریں گے؟ ہم روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص، جو بچہ یا جو بچی، جو مرد، جو عورت، جو بوڑھا، جو بوڑھی، جو کمزور، صحت مند، جو شخص بھی اس مہینے کے 10ویں محرم کو ایک روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے کیا کریں گے؟ اس کے پہلے ایک سال کے گناہ کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ یعنی جو سال گزر گیا اس مہینے میں، اس سال میں جو گناہ ہوا ہے، اس روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ ان گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک دن بھوکا رہو، وہ بھی پورا دن نہیں، 16 گھنٹے، اس سے بھی کم، 14 گھنٹے زیادہ سے زیادہ، وہ تو عام سی بات ہے۔ اور مدرسے میں رہ کر تو ایزی بات ہے، بہت آسان ہے، ہلو بات ہے، آسانی سے رکھ سکتے ہیں روزہ بھائی۔ ارے رکھ سکتے کہ نہیں؟ فجر میں اٹھتے ہیں، کھاتے سو جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا پڑھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، تھوڑا سا پڑھیں گے، پھر محرم کے روزے میں ہمیں تھوڑا سا کیا ہے، تھوڑی سی چھوٹ دی جاتی ہے، سونے کو مل جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے روزہ رکھنا کیا ہے؟ آسان ہے۔ کیا کریں گے؟ ہم روزہ رکھیں گے بھائی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے یہ جو محرم کا روزہ تھا، یہ امت محمدیہ پر کیا تھا؟ فرض تھا۔ پھر جب رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس مہینے کی اس روزے کی فرضیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساقط کر دیا، البتہ اس روزے کی فضیلت کو باقی رکھا اور فرمایا کہ روزہ رکھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ ایک روزہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے ہم کیا کریں گے؟ مخالفت کریں گے۔ تو وہ ایک روزہ رکھا کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ وہ لوگ کیا ہے؟ 10ویں محرم کو ایک روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آئندہ جب محرم آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اس وقت 2 روزہ رکھیں گے۔ لیکن زندگی نے حضور سے وفا نہیں کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالق حقیقی سے جا ملے وہ محرم کا 10ویں محرم آنے سے پہلے ہی۔ تو پھر بھی علماء کرام نے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی، اس چاہت کو باقی رکھتے ہوئے ہم کیا کریں گے؟ 2 روزہ رکھیں گے، یا تو 9ویں 10ویں یا پھر 10ویں 11ویں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ رکھیں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور ایک بہت بڑی فضیلت، ایک فضیلت بتلاؤں، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 10ویں محرم کو جو شخص اپنے ماتحتوں پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا، اس کو اچھا کھلائے گا، اچھا پلائے گا، اچھا پہنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک دن کے کھلانے پلانے اور پہنانے کی برکت سے آنے والے سال میں مال و دولت میں برکت عطا کریں گے۔ کبھی رزق میں تنگی نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ کیا ہے؟ مال و دولت میں برکت ہوگی۔ ارے سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک دن ہم خرچ کریں گے، خرچ کرنے کی عادت ڈالو، وہ دن آئے گا اس میں صدقہ کرنے کی عادت ڈالو۔ ارے سمجھ میں آ رہا ہے؟ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔